تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ شیطان کی ماں کون اور بیوی کون؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ آذان سن کر نماز کو نہ جانے والا میرا باپ ہے، فضول خرچی کرنے والا میرا بھائی ہے، امام سے پہلے رکوع سجدہ کرنے والا میرا بیٹا ہے، مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے والی میری ماں ہے، سر پر دوپٹہ نہ کرنے والی میری بیوی ہے، بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانے والا میری اولاد ہے۔ جو یہ باتیں کسی کو بتائے وہ میرا دشمن ہے، اور جو نہ بتائے وہ میرا دوست ہے۔ باپ کا رتبہ: باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ تم باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ پہلی، اپنی قسمت کی شکایت کبھی مت کرنا۔ دوسری، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ تیسری، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ چوتھی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ پانچویں، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ چھٹی، رخصت ہوتے ہوئے اپنے مہمان کی۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: پہلا، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ دوسرا، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ تیسرا، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ چوتھا، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ پانچواں، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ چھٹا، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، مومن کا امتحان غصے میں ہوتا ہے، آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے، زبان کا امتحان محفل میں ہوتا ہے، دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں ہوتا ہے، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اچھی موت کی نشانی: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کچھ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کہ کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا۔ روزہ تبھی عبادت کا درجہ پاتا ہے جب اپنے نفس سے آگاہ ہو کر اس کی تربیت کر لی جائے اور ضرورت مندوں کی حاجات و تکالیف کا مداوع کیا جا سکے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخش بھی آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ یا اللہ اس رمضان میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیں جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور وہ بھی جو ہم نے انجانے میں کیے، آمین یا رب العالمین۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔